مسجد میں کھڑک دی. سلطان ایک قافلے کے ساتھ کہیں جا رہا. بھیا سلطان چلے گا، ظاہر بات ہے کچھ لاؤ لشکر بھی ہوگا، کچھ سپاہی بھی ہوں گے، کچھ نوکر چاکر بھی ہوں گے، کچھ اور لوگ بھی ہوں گے سیوا خدمت کرنے والے. تو لشکر کے ساتھ جا رہا تھا، رات میں جا رہا تھا، رات کے ساتھ. تو آج کے جیسے لائٹ تو تھی نہیں، اس وقت مشعل لے کر کے لوگ چلا کرتے ہیں روشنی کے. دونوں سواری کے دونوں طرف مشعل لے کر کے سپاہی چل رہے ہیں. اور کیجیے گا عالم کی اہمیت، یہ علماء کی اہمیت کیا ہے. چل رہے تھے دونوں طرف سے. ایک بستی سے گزر ہوا، ایک جھوپڑی سے ایک بچہ نکلا کتاب لے کر. اس وقت کسی گھر میں روشنی نہیں، چراغ بھی لوگ جلا کر کے کچھ کام کیا کرتے تھے، کیا کرتے ہو جایا کرتے. ابھی تو ہم لوگوں کے بچپن میں بھی ایسا ہوا ہے. چراغ اس کے گھر میں نہیں چل رہا تھا تو کتاب لے کے نکلا، اور جہاں سے مشعل چل رہا تھا، سپاہی لے کے چل رہا تھا، وہی کتاب دیکھتا ہوا اور بچہ قافلے کے ساتھ چلتا ہے. سلطان کی نگاہ جب پڑی، بچہ ایک دینی کتاب لے کر کے چل رہا ہے، دینی کتاب لے کر کے چل رہا ہے اور روشنی میں پڑھ رہا ہے. ادب دیکھیے ذرا کہ سلطان فوراً گھوڑے سے اتر گیا نیچے. کیوں اتر گیا؟ صرف اس لیے کہ دین کی کتاب کی اوپر میں اونچائی پہ چل رہا ہوں، کتاب نیچے پر ہے. نیچے ادب اتر گیا. اسلام میں ادب کی بڑی اہمیت ہے. ادب کی ساری بات ادب کی ہے. اگر نبی کا ادب کریں گے تو سب کچھ ہمارے پاس، اور ادب نہیں کریں گے تو بے ادبوں میں اگر نام آ گیا تو سب بیکار ہے، سب برباد ہے. یہ بات ادب ہی پر سب کچھ منحصر ہے. تو سواری سے نیچے اترا، بچے کے قریب گیا، بچے کے پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ کر کے بچہ تھم گیا. سوچا کہ نہ جانے یہ کیا کرے گا میرے ساتھ، میں نے غلطی تو کیا. کہا بیٹا گھبراؤ نہیں. بولو کیا کر رہے ہیں؟ کہا حضور میں اپنا سبق یاد کر رہا ہوں، میں اپنا سبق یاد کر رہا ہوں. میرے گھر میں روشنی کا انتظام نہیں ہے. میں سوچا کہ یہ قافلہ جا رہا ہے، روشنی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ سبق یاد کر لوں. عالم کیسے بنتا ہے؟ صرف جان لیتے ہیں آپ لوگ کی مولانا صاحب کتنی پتلی پتلی دال کھا کر کے، جلی ہوئی سبزی کھا کر کے گرانی کرتے ہیں. آپ لوگ کبھی کھا نہیں سکتے میرے بچوں کی جان. کتنی مصیبتوں اور مصیبتوں کے بعد ان علماؤں کی جوتیوں کی گرد صاف کرتے کرتے میں اس مقام تک پہنچا. اور جو علماء کی قدر کرے گا اس کا مرتبہ بلند ہوگا انشاءاللہ. آپ علماء کی قدر کیجیے. بہرحال سلطان نے بچے سے کہا کہ بیٹا تمہیں یہ پتا ہے کہ قافلہ کہاں جائے گا، تم واپس کیسے آؤ گے؟ کہا حضور میں نے اس پر غور نہیں کیا، میں تو صرف اپنے سبق کی طرف یاد کر رہا ہوں، اپنے سبق کی طرف خیال کر رہا ہوں کہ میں سبق یاد کر رہا ہوں. کہا بیٹا ایسا کرو، یہ مشعل لے لو، اپنے گھر سے لے جا کر کے اس سے سبق یاد کرو، اور میں تمہاری عزت کرتا ہوں. تم ایک کام کرنا کہ جب اس کا تیل ختم ہو جائے، روشنی ختم ہو جائے، تو پھر میرے پاس لے کے آنا. میں سلطان ہوں، میں بادشاہ ہوں. لے کے آنا اور سپاہیوں کو مثال دکھانا کہ میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں، یہ بادشاہ کا مثال ہے، تو تمہیں اجازت دے دے گا ملنے کے لیے. لے کے آئے گا میرے پاس ملانے کے لیے. تو تم آنا اور میں تمہیں دوسرا چراغ روشن کر کے دے دوں گا. اور سلطان جب گھر گیا، رات میں سویا، قسمت بیدار ہو گئی. وہ تو سو رہا تھا، قسمت جاگ رہی تھی اور اتنا بلند ہو رہی تھی کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کر رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میرے آقا تشریف لائے اور اس سلطان سے ارشاد فرماتے ہیں، اے سبکت الدین کے بیٹے. پہلا جواب مل گیا. ذرا دیکھیے جو شبہ تھا میرے آقا نے فرما دیا، اے سبکت الدین کے بیٹے
نیکیوں کا جواب ہے۔ ایک علماء کی قدر کرنے میں کیا ہوا، 3 جواب مل گیا اسے۔ اس لیے خدا کے واسطے آپ کے گاؤں میں جتنے بھی علماء اس مدرسے کی تعلیم دیتے ہیں، یہ دین کی تعلیم، ان کی تعلیم کا معاملہ یہ ہے۔ آج تو ہم لوگ دیکھتے ہیں، جاتے ہیں دیہاتوں میں جنازہ پڑھانے کے لیے، بچہ ہائی کوالیفیکیشن حاصل کر کے اور آتا ہے، جنازہ ہو رہا ہے، اٹھ کے کھڑا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ پھر وہاں کیوں کھڑے ہو، جنازہ یہاں کھڑا ہے، کیا کریں کپڑا صاحب۔ یہ حال ہے آج مسلمانوں کی، یہ حال ہے۔ وہ بھی نعرہ لگاتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کس ہاتھ سے پکڑو، جو ہاتھ ناپاک ہے، جو جسم ناپاک ہے، اس ہاتھ سے غوث کا دامن پکڑنے کے لائق ہے، نعرہ لگانے کے لائق ہے۔ ٹھیکا نہیں آتی ہے 5 روپیہ کا پارلے جس میں فاتحہ کرا کے غوث کا دامن پکڑ لیتے ہیں۔ رات کی پناہ، نماز کا دامن پکڑو، غوث کا دامن ہاتھ میں ہے، روزے کا دامن پکڑو، غوث کا دامن ہاتھ میں ہے، شریعت مصطفیٰ پر عمل کرو، غوث کا دامن تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ اگر یہ سب چھوڑ دیے تو لاکھ چلاتے رہو گے، غوث کا دامن ہاتھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، فرائض و واجبات کی اپنے اپنے وقتوں پر پابندی کرنے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ کل محشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جزائے خیر عطا فرمائے گا، اور یقیناً شفاعت مصطفیٰ سے ہم سب کو جنت کا حقدار بنا دے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان مانیے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے، شفاعت یوم القیامت لأہل القبائل من امتی، کل محشر کے میدان میں بڑے بڑے پاپیوں کو، گنہگاروں کو میں بخشواؤں گا اور جنت کا حقدار بناؤں گا۔ اس کو بخشوائیں جو بے پاکوں کیا کہہ رہا ہے، جو علم غیب سے خالی کہہ رہا ہے، جو کہتا ہے کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں، اپنی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتے، میرے اعظم سے وہ ہے، میرے آقا کی شان تو وہ ہے کہ بڑے بڑے پاپیوں کو بخشوانے کا وعدہ کیا میرے آقا۔ اس لیے خدا کے واسطے ہم بڑے خوش نصیب ہیں جو آج کی رات بیٹھ کر کے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منا رہے ہیں۔ یقیناً یہ منانا، یہ جاگنا ہمارے لیے کل قبر میں بھی کام آئے گا اور محشر کے میدان میں بھی کام آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں سے جائیں تو اس وقت نہ سو جائیں جب میرے آقا کی ولادت ہو، نہ سو جائیں اس وقت۔ آج کی رات بڑی مبارک، بڑی مبارک رات ہے، اس وقت کھڑے ہو جائیے، صبح صادق کے وقت آپ بالکل کھڑے ہو جائیے۔ اگر غسل نہ کیے ہوں تو غسل کر لیجیے، پاک صاف نہ ہو تو غسل کر لیجیے، اگر پاک ہیں تو اچھے کپڑے پہنیے، وضو کیجیے تازہ،